وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں پرانی سینگ ہے پینی سیوڈ از اے پاؤنڈ ارنڈ. سیونگز کی طرف آ جاتے ہیں. گورنمنٹ نے خرچہ ریڈیوس نہیں کیا, اپنا بڑھایا. انہوں نے پی ایس ڈی پی ریڈیوس نہیں کیا, اس کو بڑھا دیا. اگین پی ایس ڈی پی میں کرپشن بڑھی ہے, پولیٹیکل برائب بڑھی ہے. اب آ جاتے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں. ہاں اب دیکھیں 109 بلین کی سبسڈی تو ابھی ریلوے کو جائے گی اس سال. پی آئی اے ہر سال 88 ارب ٹھوکتا ہے ہمیں, اور 750 بلین سال کا ان پہ اوپر چلتا ہے. ان سے ابھی پی آئی اے بھی نہیں بکا, ان سے ابھی ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کا بھی ایشو بن رہا ہے. لیکن میں ناظرین کے لیے ایک چیز بتا دوں, بڑا انٹرسٹنگ, آج میں ایک فگر دیکھ رہا تھا کہ جب آپ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پیسے نہیں پڑتے, یہ ہمیں پیسے پڑتے ہیں. قریباً کوئی آلموسٹ 20,000 پر پیسنجر ہاں پر میں دیتے ہیں. جب کوئی بھی بندہ پی آئی میں فلائی کرتا ہے تو اس کا جو خسارہ ہے اور جو آپ سبسڈائز کاسٹ دے رہے ہیں وہ تقریباً آپ اور میں 20,000 محمد بشیر جو جا رہا ہے کہیں سے کہیں, تو آپ کو پتہ بھی نہیں, مجھے پتہ نہیں, ہمیں 20,000 روپیہ ہماری جیب سے جا رہا ہے اس کی فلائٹ کروانے کا. ریلوے کے اندر تقریباً ہر پیسنجر کا آپ کو مجھے 3700 روپیہ پر پیسنجر ٹھکتا ہے. جب آپ یہ ساری سبسڈیز وہ سارے ملاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا there is no such thing as کوئی بھی کرائم انویزیبل وکٹم والا نہیں ہوتا. ہم ہیں وکٹمز ہوتے ہیں, کوئی وکٹم لیس کرائم کوئی نہیں ہوتا, صرف انویزیبل ہوتا. تو یہ سمجھ لیں کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو مجھے ٹھک رہے ہیں پیسے. پرائیویٹائزیشن, اگر یہ سیونگ نہیں کر سکتے یار یہ مال کیوں نہیں بکتا, ان سے بیچ کیوں نہیں دیتے, بند کیوں نہیں کر دیتے ادارے. بکتے بھی نہیں تو بند ہی کر دیں, بلیڈنگ تو رکے. دیکھیے سچی دیکھیں جو آپ نے یہ بات کری 19,500 روپے یا 20,000 روپے ہر ٹکٹ پہ پی آئی اے کی آپ کو دینا پڑتا ہے, ہر سیکٹر پہ. ٹھیک, اب آپ پی آئی اے بیچ رہے تھے, آپ کی نیت ہی نہیں تھی بیچنے کی. جو 4 سیریس بائر تھے آپ نے چاروں کو بھگا دیا. ایک بلو ورلڈ والے کو رکھا کہ یار تو رہی تو لگے نا کہ ہم سب کھپ کو بھگا دیا ہے. جو سیریس بائرز نے آپ کو کہا تھا کہ دیکھو اس کی بیلنس شیٹ میں ہول ہے, تو یا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت زیادہ ہوشیار ہیں, ان میں سے یہ میٹنگوں میں ان کی بات ہو چکی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں ہم کر لیں گے. بھئی کیسے کر لو گے, ہول ہے بیلنس شیٹ میں, نیگیٹو بیلنس شیٹ ہے. وہ پاگل کے بچے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر, جس کے پاس 80 ارب روپیہ 100 ارب روپیہ دینے کے لیے اس کو بیلنس شیٹ پڑھنے آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بیلنس شیٹ نہیں, آپ نے ہوشیاری کری کہ بھئی ہم اس کو اس طرح دے دیں گے, ہم کو دیں گے ہی نہیں. ان کو پتا تھی کہ بکے گا نہیں. اب جب وہ چلے گئے تو جب جا کے آپ نے ٹھیک کری ہیں. اور اب میں نے سنا ہے کہ جو ہمارے بڑے ادارے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ڈائریکٹ بائرز کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ یار واپس آ جاؤ, کچھ کر لو. تو اب وہ چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن وقت پہ انہوں نے نہیں کری. نہ شہباز شریف نہ اسحاق ڈار چاہتے تھے کہ پرائیویٹائز ہو. اسحاق ڈار نے آج سے 9 سال پہلے 2015 میں پی ٹی آئی سے ڈیل کری تھی کہ جس کے تحت پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے, لیکن اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا انویسٹر لے کر آئیں گے جس کی مائنورٹی اسٹیک ہو. کہ وہ ایک آدمی آئے گا جو مائنورٹی اسٹیک لے گا پی آئی اے میں, اس میں 25-50 ارب روپے ڈالے گا, لیکن اس کی مینجمنٹ نہیں ہوگی. وہ 25-50 ارب ڈال کے ایسا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوگا پی آئی اے میں. اور اس کے آپ نے اس کے بعد سے 400 ارب روپے نقصان کر دیے. کیوں نقصان کر دیے؟ کیونکہ یہ آپ کے پیسے نہیں تھے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. 109 ارب روپے آپ نے دے دیا ریلوے کو اس سال نقصان کرنے کے لیے. پچھلے سال بھی دے دیا تھا آپ نے 90 ارب روپے کے اوپر, اگلے سال 120 ارب روپے دے دیں گے. آپ کے پیسے تو نہیں ہیں, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کو یہ ہے کہ 1-2 اسٹیشن کھول کے آپ جا کے ہار بار پہن لیں گے, تصویر آ جائے گی کہ ہاں جی منسٹر صاحب آئے تھے, انہوں نے اسٹیشن کھول دیے تو ہار پہنا دیا. انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی کل جو 72 صفحے کا آیا کہ یہ بلو پرنٹ ہے, یہ ایک روڈ میپ ہے. اینڈ میک سینس, آپ کو چاہیے, آپ روڈ میپ آپ نے بنا دیا, لیکن کیا بری ذمہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پلاننگ کمیشن کہ جی ہم نے تو روڈ میپ دے دیا, بس اس کے اندر اسپیسیفکس کوئی نہیں ہے نا. ہم میجرز لیں گے ایکسپورٹس بوسٹ کرنے کے, ہم یہ سینٹرز بنا رہے ہیں, XYZ چیزیں کر رہے ہیں, لیکن ابھی the devil lies in detail. تو کیا بلو جو روڈ میپ دے رہا ہے اس پہ کتنا بوجھ ہے ذمہ داری کا when things go wrong, میں یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں روڈ میپ دینے والے پہ ذمہ داری تب عائد ہوتی ہے جب اس کے بتائے ہوئے روڈ میپ پہ آپ چلتے ہیں. لیکن اگر اس کے بتائے ہوئے روڈ میپ پہ آپ چلے ہی نہ, آپ تو اپنی مرضی سے کر لیں کہ نہیں ہم نے تو یہ کرنا ہے, تو پھر ختم ہو گئی بات. لیکن یہ بات درست ہے آپ کی کہ نہ ہمارا روڈ میپ صحیح ہوتا ہے, اور جو جیسا بھی روڈ میپ ہوتا ہے ہم اس پہ چلتے تو کبھی بھی نہیں ہے. ہم تو اپنے ڈسکریشن پہ فیصلے کرتے ہیں, اس پہ جیسے ہم کو ضرورت پڑ گئی, جیسے ہم کو شوق ہو گیا, ہم نے اس پہ فیصلے کر لیے کہ چلو یار یہ لگا لو, چلو یہ بھی لگا لیتے ہیں, چلو یہ بھی لگا لیتے ہیں.